خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے، اور آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید، جی آیانو اینڈ مرحبا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کیے جاتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے ایک روایت، ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں قبلہ استاد محترم مولانا سعد اتاری مدنی صاحب، اور آج بھی حضور تشریف فرما ہے۔ سیدی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں آج آپ ہم سے کس طرح کے کیا کیا سوالات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ جی دکھائیے۔ میں نے خواب دیکھا، بارش ہو رہی تھی، طوفانی بارش، اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی جس میں گھبراہٹ ہو رہی تھی مجھے، تو اس کی میرے کو تعبیر پوچھنی ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کیا فرمائیں گے حضور ان کے خواب کے بارے میں؟ نارمل بارش تو اچھی تعبیر ہوتی ہے، اچھا سائن ہوتا ہے، لیکن جس طرح کا انہوں نے منظر کہا کہ طوفانی بارش ہے اور گھبراہٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ پریشانی ہو رہی ہے، خوف ان پر طاری ہے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے کسی آزمائش کا سامنا کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے انہیں آنے والے دنوں میں کسی مشکل کا، کسی آزمائش کا سامنا کرنا اللہ اکبر۔ اگر اللہ پاک توفیق دے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لینی چاہیے اگر کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، صحیح، اور راہ خدا میں کچھ صدقہ کر دیں اور دعا کریں اللہ پاک کے بارگاہ میں کہ اللہ پاک آنے والی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ کچھ اور حضور، کچھ عملی اقدامات بھی ایسے کہ جو اس بات کو ذہن سے نکال سکیں، کیا اور کر سکتے ہیں؟ اپنے کاموں کو اچھے انداز پہ کرنے کی کوشش کریں، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں کہ جو کسی آزمائش کا سبب ہو سکتے ہوں۔ بعض اوقات انسان کی اپنی ہی مسٹیک ہوتی ہے، اپنی ہی غلطی ہوتی ہے، اس کام کو کرنے کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے ہم پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سستی کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں، بعض اوقات کوتاہی کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ صحیح۔ تو جو ہمارے روٹین کے کام ہیں، جو بھی ہمارے چیزیں ہیں، ان کو ہم بہتر انداز پہ کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ اللہ پاک عافیت فرمائے، اللہ پاک خیر فرمائے آپ کے لیے۔ مزید سوال دیجیے۔ خواب بیان کرنا تھا۔ میرا نام ہے عبدالرؤف، لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ پچھلے دنیں کسی کو نا خواب آیا تھا میرے متعلق کہ جیسے نا میں فوت ہو گیا ہوں، تو میری والدہ کو انتقال کیے نا 4 مہینے ہو چکے ہیں، تو ماں جی نا مجھے قبر سے نکال کے نا نہلا رہی ہیں، تو اس حوالے سے تعبیر چاہیے تھی کہ یہ اس میں کیا تعبیر اور کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جی حضور، کیا تعبیر ہے اور کیا بے رب سے خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر تو نہیں ہے جی۔ البتہ موت کسی نے دیکھی ہے اگر، تو چاہیے کہ جس کے بارے میں دیکھیے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، نیکیوں میں اپنی زندگی گزارے، اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس سے توبہ کر کے نیکیوں کی طرف راغب ہو۔ بقیہ یہ 2-3 چیزیں جو بیان ہوئیں تو کوئی ایسا ربط نہیں ہے، اور اس طرح مختلف خیالات کی وجہ سے اس طرح کے منتشر خواب نظر آتے ہیں، اور اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ پریشان ہونے کی، گھبرانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، مطمئن رہیں۔ البتہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اخروی پہلو ہمارے پیش نظر ضرور رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے۔ میرا نام محمد عمر رضا اتاری ہے، میں پسرور سے بات کر رہا ہوں۔ سر میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ خواب میں یہ میرا ویزا جو ہے وہ لگ گیا ہے اور بہت خوشخبریاں ملتی ہیں، لیکن بعد میں دیکھتے ہیں تو وہ ویزا بھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور کام بھی نہیں بنتا۔ یہ 2 سال سے مجھے ایسے ہی خواب آ رہے ہیں، برائے مہربانی اس کی تعبیر فرما دیجیے۔ کیا فرمائیں گے حضور آپ؟
ہاں انہوں نے خواب کی بات تو بیان کی ہے لیکن جاگتے ہوئے خیالات کی بات نہیں کی. جی تو ہو سکتا ہے یہ بیرون ملک جانا چاہتے ہوں اور ویزا حاصل کرنا چاہتے ہوں, اور سچی بات یہ ہے کہ جو بیرون ملک جانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہاں جی تو بس ایک ہی دھن ہے کہ میں فلاں شہر یا فلاں کنٹری دیکھوں, یہ حال ہوتا ہے اس کا. اللہ اکبر. تو جاگتے ہوئے جب بہت زیادہ ہم کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو خواب بھی اسی طرح کے نظر آتے ہیں. صحیح. اور یہ کیفیات ملی جلی رہتی ہیں, بعضوں کے ساتھ پریکٹیکل بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے, لیکن بہرحال خیالات میں یہ چیز رہتی ہے کہ ریجیکٹ نہ ہو جائے, اپلائی ہو جائے, مل جائے وغیرہ وغیرہ. تو کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے, ایک روٹین کی بات ہے. اور اگر واقعی انہوں نے کہیں سفر کرنا ہے, ارادہ ہے, تو پھر تو حسب حال ایک خیال ہے جو خواب کی شکل میں نظر آیا. اگر اچھی نیت سے اچھی جگہ کا سفر ہے تو ہم یقیناً دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانی بھی فرمائے آمین. اور ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ فرمائے. ضروری نہیں ہاں جی کہ کوئی ملک سے باہر جائے تو وہ کامیاب ہی ہو, جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ پورا ہی ہو. کئی مرتبہ کامیابی ملتی ہے لیکن بہت مرتبہ یہاں کے مقابلے میں زیادہ آزمائش بھی ہوتی ہے. تو جب بھی اس طرح کا کوئی بھی کام کریں تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل اگر میرے حق میں یہ بہتر ہے تو یہ میرا کام ایسے ہو جائے. اللہ کی رحمت کے سپرد جب اپنے آپ کو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں نقصان نہیں ہوگا. جہاں پر ہم یہ سوچ لیتے ہیں, ذہن بنا لیتے ہیں کہ نہیں بس یہی چاہیے, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم, قرآن میں بھی بیان کیا گیا, بہت ساری چیزیں ہیں کہ جنہیں تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں خیر اور بہتر ہوتی ہے. ایسا ہی اس کا برعکس بھی ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ پاک کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے. ہاں ظاہری اسباب کے اعتبار سے جو حتی الوسع ہم دیکھ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, وہ ضرور کریں. صحیح. لیکن میرے رب کی بارگاہ میں ہمیں گزارش اور سوال کرتے رہنا چاہیے. کیا بات ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے یا مشورہ ہے یہ جو آپ نے ساری گفتگو فرمائی؟ پوائنٹ آف ویو بھی ہے اور مشورہ وہی دینا چاہیے جو اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ہو. ٹھیک. اپنا پوائنٹ آف ویو کچھ اور مشورہ آپ کچھ اور دیں, ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. بہت خوبصورت, دونوں ہی چیزیں ہیں. بہت خوبصورت بات کی ہے ماشاء اللہ. جی مزید کال دیجیے. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر سیالوی عرض کر رہا ہوں. بچوں کے امی کو ایک خواب آیا ہے رات کو کہ ہمارے گھر میں کچھ مہمان بھی بیٹھے ہیں اور ہم بھی بیٹھے ہیں. مہمانوں میں سے ایک مہمان کوئی سانپ لایا ہے, چھوٹا سا ایک سانپ ہے, سانپ چھوڑ دیا ہے اور وہ دوڑتا دوڑتا بچوں کی امی کی ٹانگ کو چمٹ گیا ہے. انہوں نے جھٹکا ہے اور وہ سانپ نیچے گر گیا ہے. جب نیچے گرا ہے تو سانپ باہر دروازے کی طرف جا رہا تھا کہ اوپر سے ایک کوا آیا اور وہ سانپ کو اٹھا کے لے گیا. سانپ کا رنگ جو ہے وہ سلیٹی کلر کا تھا اور پیچھے سے اس کی دم جو ہے وہ سرخ تھی. اس کی تعبیر بتا دیں. جزاک اللہ خیر. اللہ اکبر. کیا فرمائیں گے اس میں؟ کچھ ڈیٹیل ہوتی تو زیادہ قریب ہوتا. بہرحال سانپ کا دیکھنا اور پاؤں سے لپٹنا اچھا نہیں ہوتا, اور ہم اس خواب کی بنیاد پر کسی آنے والے پر حکم تو نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. کہ کوئی مہمان ہو سکتا ہے انہی دنوں آئیں اور آنے والے ہوں اور ان دنوں میں یہ خواب دیکھا ہو, تو ہم کسی خواب کی بنیاد پر کسی خاص شخص پر حکم تو نہیں لگائیں گے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہی ہے. البتہ ہمیں اپنی صحبت پر, اپنے انٹریکشن پر, اپنے آنے جانے والوں پر نظر رکھنی چاہیے, غور رکھنا چاہیے. اور نقصان کی جب ہم بات کرتے ہیں, سانپ بظاہر ایک نقصان پہنچانے والا ہے, تو صرف مالی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آخرت کا نقصان ہے وہ بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. غیبتوں سے, چغلیوں سے. اب کوئی آیا اور اس کے ساتھ مل کر ہم چغلیوں میں مبتلا ہو گئے, عجیب و غریب حالات ہیں. یعنی کسی کے ہاں جائیں یا کوئی ہمارے ہاں آئے اور اس محفل اور اس مجلس کے بعد غیبت نہ ہو, یہ بہت دشوار کام ہے. جب تبصرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر ہر طرح کی بات ہوتی ہے. اچھی بات بھی ہوتی ہوگی لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ نیگیٹو باتیں بھی ہوتی ہیں. تو خواب کی بنیاد پر کانشیس رہیں کہ گھر میں آنے جانے والے جو بھی ہیں وہ کون لوگ ہیں, کس طرح کے لوگ ہیں, اور آپ کا معاملہ ان کے ساتھ کیسا ہے. بعض اوقات خواب کے ذریعے ہمیں تنبیہ بھی کی جاتی ہے اور ہمیں کانشیس کیا جاتا ہے, ہمیں خبردار کیا جاتا ہے کہ بندہ اپنے حالات اور معاملات کو اچھا رکھے. جو انہوں نے 2 کلرز بتائے ہیں وہ بھی پازیٹیو نہیں ہیں سانپ کے حق میں, تو تھوڑا کانشیس رہیں. بہت بہتر ہوگا کہ اگر کچھ صدقہ کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے, تو انشاءاللہ ضرور بہتری کا سامان.
اللہ پاک خیریت والا معاملہ کرے. میسیجز کے ذریعے سے بھی ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور ایک سوال یہ ہے کہ یہ کسی اسلامی بہن کا سوال معلوم ہوتا ہے. لکھا ہے کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے ستارے ہیں اور ستاروں کی 2 قطاریں ہیں جو جا رہی ہیں اور بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے. یہ خواب دیکھا ہے اور اس کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہیں. اچھا ہے، کامیابی کی علامت ہے اور خیر اور بھلائی کی علامت ہے. اگر ان کا کوئی کام کرنے کا ارادہ تھا یا کوئی ایسا پروجیکٹ بعض اوقات بندہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس میں کامیابی نصیب ہوگی. تو اچھا خواب ہے، دعا کی قبولیت کی بھی علامت ہے. جب بھی اچھا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ایک اور میسیج شامل کرنا چاہوں گا. خواب میں کسی اونچی جگہ پر کھڑی ہوں اور پھسلن والی جگہ ہے، سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے. میں نیچے کی طرف دیکھتی ہوں تو نیچے صحرا ہے اور کثیر تعداد میں سفید رنگ کے مرغے ایک طرف دوڑے جا رہے ہیں، اور کوئی مجھے سفید رنگ کا کپڑا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر سرخ پھول بنے ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس خواب کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ خواب کیسا ہے اور اس کی کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت زیادہ پرسنل معلومات پر منحصر ٹھیک ہے یہ خواب. کون ہیں، کیا کرتی ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہیں، صحیح. تو پھر کچھ عرض کیا جا سکے گا، ورنہ بہت مبہم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ویسے حضور مرغا خواب میں دیکھنا، اس کی کوئی تعبیر بیان کی جاتی ہے؟ مرغا اچھا ہے، ویسے پازیٹیو ہے. خاص طور پر اگر سفید رنگ کا ہو تو جادو سے، آسیب سے، ٹونے سے، اس طرح کی چیزوں سے، روحانی مسائل سے حفاظت کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. مزید سوال دکھائیے. میرا نام حمزہ ہے اور میری والدہ کا 3 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میری والدہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہیں، اور میں ڈر رہا تھا خواب میں، اور میں نے اٹھ کے دیکھا میرے برابر میں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا. کیفیت بھی ہے، یہ ایک محبت کا پہلو بھی ہے. جی آ جاتا ہے والدہ کے ساتھ ایک تعلق، واسطہ، ایک رشتہ، صحیح. قریب ترین رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے. تو دنیا سے چلے جانے کے بعد اولاد کو خواب میں نظر آنا ایک نارمل روٹین کی چیز ہے. اپنی والدہ کے لیے دعا کریں، گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی حاجت نہیں. بعض اوقات کیفیت ہو جاتی ہے، خواہ والدہ ہو یا والد ہو، کوئی بھی ہے، لیکن ایک فوت شدہ ہونے کا، ایک مردہ ہونے کا، ایک انتقال کر جانے والے کا بعض اوقات بندے پر ایک نیگیٹو اثر بھی ہوتا ہے پریشانی کے تعلق سے. وہ کیا؟ تو وہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں اٹھا تو گھبراہٹ تھی مجھے، جبکہ ساتھ میرے کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ نارمل چیز ہے. بہرحال ان کے لیے دعا کریں اور اصالِ ثواب کرتے رہیں. صحیح. مزید کال دیجیے. میں نے خواب دیکھا کہ مچھلی جو ہے تیر رہی ہے نالے میں، سوکھا یعنی پانی نہیں ہے، بنا پانی کے تیر رہی ہے. وہ بھاگ رہی ہے، ادھر ادھر بھاگ رہی ہے. لوگ اس کو کئی طرح سے لوگ پکڑنے کے لیے کوشش کر رہے تھے. اس کی تعبیریں بتا دیجیے. کیا فرمائیں گے حضور؟ ویسے بغیر پانی کے مچھلی کا رہنا، یہ بھی سوال ہے ایک خلاف ہاں عادت. جی، خواب ہے. خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی بندہ دیکھ سکتا ہے. تو کم محنت یا بغیر محنت کے نفع ملنے کی علامت ہے. اچھا. اور اچھا ہے، پازیٹیو ہے. انشاءاللہ انہیں کوئی نہ کوئی نعمت حاصل ہوگی، کوئی نہ کوئی فائدے والی بات ان کے لیے ظاہر ہوگی. ٹھیک ہے جی. واجب، مبارک ہو آپ کو، بہت اچھا خواب دیکھا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک خیریت والا معاملہ کرے. بنت دین محمد دنیا پور سے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے باغ میں ہر پودے پر شہد کی بڑی بڑی مکھیاں ہوتی ہیں اور درخت کے پتے نظر نہیں آتے، صرف ہر طرف مکھیاں ہی مکھیاں شہد کی یہ دکھائی دیتی ہیں. وہ باغ میں چاروں طرف ہر درخت پر نظر آ رہی ہیں. تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، بتا دیجیے. شہد کا دیکھنا یا شہد کی مکھی کا دیکھنا پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ پاک کی جانب سے ایمان میں قوت ملنے اور نیکی پر رغبت ملنے کی، توفیق ملنے کی علامت ہے. تو خواب دیکھنے والا کوشش کرے گا تو اللہ کی رحمت سے نیک کام کرنے میں کامیاب ہوگا. اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نیکیوں میں مزید رغبت اور کوشش ضرور کرنی چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ویسے آپ نے کبھی حضور دیکھا ہے کبھی اس طرح سے مکھیاں اور کا یہ اس طرح کا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ درخت پر مکھیاں اس طرح شہد کی جاگتے ہوئے خواب میں؟ نہیں حقیقت میں جاگتے ہوئے. ابھی بھی گھر کی گیلری میں شہد کا چھتا ہے جو اتروانا ہے. اللہ، پچھلے کئی ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں. اچھا. واہ.
یہ تو فوراً ہی ہو گیا. چلیں ماشاءاللہ. ایک اور میسیج شامل کروں گا اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی میری پھپھو نے خواب دیکھا ہے کہ میرے تایا جی کے بیٹے ان کے گھر گوشت بھیجتے ہیں اور شاپر میں ہے اور اس میں اتنا خون ہوتا ہے کہ وہ گوشت بھی اس میں نچڑ رہا ہوتا ہے. یہ اس طرح کے الفاظ انہوں نے لکھے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ حلال جانور کا گوشت ہے تو اچھا ہے، پازیٹیو ہے، رزق میں برکت اور وسعت کی علامت ہے. اور اگر کسی کے ہاتھ دیکھا ہے، کسی نے دیا ہے تو اس کے ذریعے نفع اور بہتری کا سامان ہونے کی علامت ہے، کوئی فائدہ پہنچنے کی دلیل ہے. یہ ایک جوہر ٹاؤن سے میسیج موصول ہوا ہے اور ایک خاتون نے یہ لکھا ہے کہ میں آلریڈی شادی شدہ ہوں، 3 بچے بھی ہیں. خواب میں دوبارہ میں اپنا نکاح دیکھتی ہوں کسی ایسے شخص کے ساتھ کہ جو میرے خاندان کا ہی فرد ہے. تو کیا فرمائیں گے آپ؟ فضول ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، اور اگر کچھ ڈیٹیل ہو تو پھر کچھ عرض کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک نہ ہونے والی بات ہے تو ویسے ہی کسی وجہ سے خواب آ جاتا ہے تو اس میں زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے. رات کو میں نے خواب دیکھا کبوتروں کو میں دانا ڈال رہا ہوں، تو اس کی کوئی آپ تعبیر بتا دیں. کبوتر دانا کیا اچھا خواب ہے، ہو سکتا ہے کسی ویڈیو یا کسی منظر کی وجہ سے ان کو نظر آیا ہو. عموماً ہمارے ہاں پرندوں کو بعض جگہوں پر، خاص طور پہ کبوتروں کو دانا ڈالا جاتا ہے. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں، باب المدینہ کراچی میں بھی ہم نے دیکھا اور بھی شہروں میں. تو ہو سکتا ہے کسی منظر کی وجہ سے یا پریکٹیکلی ایسا منظر انہوں نے دیکھا. البتہ ایک اچھا کام ہے پرندوں کو کھلانا، نیک کام کرتے ہوئے دیکھنا، پازیٹیو اور اچھا خواب ہے. ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے. میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں مسجد الحرام کے باہر ہوں اور ایک دکان سے میں جو وہاں کی جو بکلاوا ہوتی ہے نا مٹھائی، وہ خرید رہا ہوں. تو وہاں جو بیچنے والے جو ہیں وہ میرے جو ہیں وہ مرحوم ہیں، یعنی کہ میں ان کو جانتا ہوں، میرے والد کے پپیداد بھائی ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو وہ بیچ رہے ہیں اور وہ مجھے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور میں ان سے خریدتا ہوں. تو جو میری جیب میں پیسے ہوتے ہیں وہ دیتا ہوں، اس کے بعد جو میری جیب میں پیسے بچتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ یار اس کی بھی یہ دے دیں، تو وہ مجھے اس کی بھی مٹھائی دے دیتا ہے. تو بکلاوا ہوتا ہے جو عربی جو سویٹ ڈش، وہ میں خرید رہا ہوں. مجھے کائنڈلی اس کے بارے میں تب خوابوں کی تعبیر بتا دیں. میٹھی چیز کا دیکھنا اور اس کو حاصل کرنا یہ اچھا ہوتا ہے، کسی خوشخبری ملنے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک مزید پازیٹیو یہ ہے کہ مکے میں اپنے آپ کو دیکھا ہے اور حرم کے قریب دیکھا ہے. واہ، تو بہت ہی مبارک ہے. انشاءاللہ کوئی خوشی کی بات انہیں پہنچے گی. کیا بات. چلیے مزید کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. اسد بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ میں نے اپنے اطراف میں بہت ساری رنگ برنگی مچھلیاں دیکھی ہیں، اس کے حوالے سے تعبیر بتا دیں. ان کے اطراف میں بہت سارے پیپر تو رکھے ہوئے ہیں، وہ تو ہم نے بھی دیکھے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے مچھلیاں دیکھی ہیں. کیا فرمائیں گے؟ مچھلی اچھا سائن ہوتا ہے، پازیٹیو ہے، نعمت کی دلیل ہوتی ہے. اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو بعض اوقات اس کے حق میں، اگر گھر میں کوئی ولادت کا سلسلہ ہے تو بیٹی کی نعمت کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے. تو مجموعی طور پر مچھلی کا دیکھنا اچھا ہے، پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے. حضور یہ دیکھا ہے کہ گھر کی جو دیواریں ہیں ان پر دراڑیں ہیں اور دراڑوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد یا کچھ ہی دنوں میں یہ گھر ہمارا گر جائے گا. تو اس طرح سے یہ خواب دیکھا ہے، کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ آزمائش کی علامت ہوتی ہے. گھر جو ہے ہمارے لیے سائباں ہیں اور بعض اوقات گھر اپنے سرپرست کی بھی علامت ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے ان کے گھر کے جو سرپرست ہیں انہیں کسی آزمائش کا، کسی مصیبت کا سامنا ہو، بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو ایک تو غور کرنا چاہیے اپنے گھر میں کہ اگر کوئی شخص ہے جو بڑا ہے، سرپرست ہے، تو وہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے وہ آزمائش کا شکار ہو سکیں. دوسرا، اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو گھر میں کچھ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ اس سے مصیبت سے محفوظ رہیں گے. پتوں کی شہر کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں روسا ڈبا، وہاں سے بات کر رہا ہوں. میرا نام حافظ قاسم ہے اور میں 2-3 دن سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں کہ مجھے گرین پیرٹ نظر آ رہے ہیں. کبھی ایک نظر آتا ہے، کبھی 2 آتے ہیں، کبھی 7 نظر آتے ہیں، اور ان کا بار بار دیکھنا کیسا ہے؟ جی، بار بار گرین پیرٹ دیکھنا. پیرٹ کا دیکھنا، طوطے کا دیکھنا، یہ غلام کی، خادم کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی صفات جو ہے وہ اچھی بیان نہیں کی گئی. اگر حافظ صاحب کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدمت پر مامور ہیں یا ان کے ساتھ ویسے انٹریکشن میں رہتے ہیں، صحیح، کانشیس رہنا چاہیے اور اپنے اطراف میں جو لوگ ہیں ان پر مزید گہری نظر رکھنی چاہیے. پہلے بھی بندہ غور کرتا ہی ہے، لیکن اس طرح کا خواب دیکھے تو تھوڑا کانشیس ہو کے رہے. اگر کوئی کام دیا ہے تو اس کی باز پرس اچھے انداز پہ رکھیں.
ٹھیک ہے. اگر کوئی رقم دی ہے یا کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو اس میں مزید احتیاط کے ساتھ کام. ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، اور آپ کے لیے لایا کرتے ہیں ایک دلچسپ معلومات پر مشتمل ایک پیکیج، اور اس پیکیج کے اندر کسی سچے خواب کی طرف اشارہ ہے، اور اس خواب سے حاصل ہونے والے کچھ پیغامات ہیں. وہ کیا خواب ہے، کیا پیغامات ہیں، آئیے مل کر دیکھتے ہیں، اور جب پروگرام میں دوبارہ واپس آتے ہیں تو مزید آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں. جی دکھائیے. خوابوں کی تعبیریں. ناظرین، وقت ہوا ہے بزرگوں کے خواب کا، جس میں ہم بزرگوں کے کچھ خواب یا ان کی بارگاہ میں کوئی خواب بیان کیا گیا اور انہوں نے اس کی تعبیر بیان کی، سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اپنا خواب کچھ یوں بیان کیا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ ہے جو میری گود میں ہے، بیٹھا رو رہا ہے. ارشاد فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم اپنی بیوی اور بچے کو چھڑی سے مت مارا کرو. اللہ اکبر. میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زبردست معبر، بہت بڑے ولی، بہت زبردست محدث، اور اللہ پاک نے انہیں بہت علم سے نوازا تھا. آپ کی تعبیر بیان کرنے کا جو ملکہ ہے اسے امت بہت ایکنالج کرتی، آپ کا امام کا درجہ ہے، اور آپ جو بیان فرماتے ویسے ہی ہوا کرتا تھا. اور کئی اس طرح کے واقعات ہیں کہ آپ نے خواب کے ذریعے کسی کو کسی برے کام سے روکنے پر تنبیہ ارشاد فرمائی. انہی میں سے ایک یہ بھی خواب ہے کہ اس شخص کا یہ جو کام تھا، ظاہر ہے خواب کے ذریعے آپ نے اس کی طرف نشاندہی فرمائی کہ اپنی بیوی کو اور بچے کو چھڑی سے مت مارا کرو، اور بیوی پر بچوں پر ظلم کرنا یا انہیں سخت مارنا اس کی اجازت نہیں ہے. خواب کے ذریعے بعض اوقات اللہ پاک ہمیں کسی بات کی طرف تنبیہ فرماتا ہے، اور ہمیں ان باتوں کی طرف غور کر کے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا کرنی چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے خیالات کو بھی اچھا فرمائے، ہمارے اعمال کو بھی اچھا فرمائے، اور اگر کوئی خواب ہمیں ایسا نظر آتا ہے جس میں ہماری کسی کوتاہی یا کمی کی طرف اشارہ ہو تو ہمیں اس سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین، آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں اسے دوبارہ دیکھنا اور اس طرح کی مزید انفارمیشن آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو. خوابوں کی تعبیریں کے نام سے یہ چینل ہے، اور اس پر اس پروگرام کے جو شارٹ ویڈیوز ہیں، سیگمنٹس ہیں، جو چیزیں ہم آپ کے لیے لایا کرتے دکھایا کرتے ہیں، وہ سب کی سب دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہاں سے ایزیلی دیکھنے کو بھی مل جائے گا. اور آپ اپنے پاس اسے محفوظ کرنا چاہیں، ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو ایزیلی آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں سوالات کی جانب اور آگے دیکھتے ہیں آگے کیا کیا ہم سے پوچھا جا رہا ہے. جی میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میری وائف کو اس کو خواب میں بچھو دکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بچھو دکھتے ہیں اور لوگ ڈستے رہتے ہیں نا، ڈسنے کے لیے پیچھے لگتے ہیں. دوسرا یہ کہ خواب میں جو ہے نا اس کے پیچھے سے جو ہے رات کے ٹائم کوئی چٹیا کھینچتا ہے، اور پھر پیچھے پیروں میں نا کوئی پیر مارتا ہے. اچھی نہیں ہے، آزمائش کی علامت ہے، اور بچھو کا دیکھنا ایک ایسے شخص کی دلیل ہوتی ہے جو بدباطن ہے، اچھی عادات کا حامل نہیں ہے. تو جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے انہیں چاہیے کہ اپنے صحبت پر، ماحول پہ اور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے پر کڑی نظر رکھیں، کہیں ایسا کوئی شخص نہ ہو جو ان کو نقصان پہنچا سکے. جب بھی نقصان کی ہم بات کرتے ہیں تو مشورتاً میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی، گھر والوں کی حفاظت کے لیے، مال و اسباب کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ وظائف کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں. تعویذات ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کر کے رکھیں. دعوت اسلامی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے روحانی علاج کا، جو تعویذات بھی دیتے ہیں، آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں. کوئٹہ شہر میں ایک سے زائد مقامات پر، ایک تو ہمارا جو مرکز ہے وہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں، مدری مرکز جا سکتے ہیں، اور بھی مسجدوں کے اندر تعویذات کے بستے لگتے ہوں گے تو وہاں سے حاصل کر لیں. تعویذ اور یہ وظیفہ، یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں ضرور رہنی چاہیے. بہت ساری روحانی جو بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، تو اللہ پاک کی رحمت سے حفاظت رہتی ہے. مزید کال دیجیے.
میں دیکھا خود کہ میں نے قربانی کی ہے، جو میرے ساتھ والے محلے دار وہ کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو یعنی کہ انسان کو حلال کرنا ہے، تو ڈاکٹر صاحب میں ان کو منع کر رہا ہوں یہ انسان کو حلال نہیں کرنا چاہیے، تو ڈاکٹر صاحب یہ مجھے خواب ہے، اس کو کوئی تعمیر بتا دیجیے۔ کیا قاری صاحب ارشاد فرمائیں گے؟ کچھ خاص مسٹیک ہو سکتی ہے، ظاہر انسان کو ذبح کرنا ایک بہت ہی بری بات ہے، ناجائز ہے، سخت حرام ہے، اور یہ کام کرتے ہوئے خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو جو اپنے آپ کو یا کسی کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھے تو اپنے معاملات پہ غور کرے، کہیں کسی ظلم کا شکار تو نہیں، کسی کا حق تلف تو نہیں کر رہا، یعنی کہ ذبح کرنا یہ حق تلفی سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ پریکٹیکلی کوئی معاذ اللہ کسی کو قتل کرے گا، لیکن بعض اوقات کسی کا حق دبایا ہوتا ہے، کسی کا قرضہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کوئی بھی ایسا میٹر یا معاملہ ہے تو بندہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک اوور آل دیکھا جائے تو یہ اچھا خواب جی اچھا خواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے۔ میں حاجی برار بولتا اپنی امی حوالی دی شو میرے گھر والے جو رہتا خواب ڈٹھے کہ خانہ کعبے دی اندرو صفائی کریں تے باہرو صفائی کریں، یہ متعلق تعبیر تھوڑی سان دسا دو۔ اللہ اکبر۔ حضور یہ سرائکی بھائی ہیں اور انہوں نے سرائکی زبان میں سوال کیا ہے، آگے مزید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ان کا ریپلائی آپ کو سرائکی میں دوں، لیکن انہوں نے سرائکی جو ہے وہ خالص نہیں بولی، چلے آپ سے پنجابی کا بھی جو ہے وہ ٹچ تھا، میری سرائکی میں کچھ اور ٹچ ہوگا۔ بہرحال چنگا خواب ہے، اللہ پاک انشاءاللہ حقیقت چی مکہ تے مدینہ دیکھنا نصیب کرے سی انشاءاللہ۔ مزید کال دیجیے۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا میں پانی پی رہا ہوں، صاف پانی ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ اچھا خواب ہے، صاف شفاف پانی کا دیکھنا اور میٹھا ہو تو نعمت الہی ملنے کی علامت ہے، بہت ہی پیارا خواب ہے، شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا۔ حضور ہمارے ساتھ یوٹیوب پر بھی ناظرین کی ایک تعداد ہے جو ہمیں میسیجز کر رہے ہیں، اور علی جٹ صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خواب میں پکے ہوئے امرود کھاتے اور کچے امرود توڑتے ہوئے یہ دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر یہ جاننا چاہتے ہیں۔ ملے جلے حالات کا سامنا کرنے کی علامت ہے، کچھ اچھی چیزیں بھی ہوں گی لیکن کچھ آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں اور اپنے کاموں کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات ہم ہی اپنے کاموں میں سستی کی وجہ سے نقصان یا کسی کمی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور میسیج ہے حضور، یہ کہتے ہیں کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے شوہر مجھے طلاق دیتے ہیں اور 3 بار یہ طلاق دے چکے ہیں، میں کافی پریشان ہوں، مجھے کچھ حل بتائیں۔ پریشان تو نہیں ہونا چاہیے، بعض اوقات شیطان بھی خواب میں اس طرح کے معاملات کرتا ہے اور اس کا مقصد ہی پریشان کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر ایسے کوئی حالات واقعات ہیں ہی نہیں گھر کے اندر، سب نارمل چل رہا ہے، تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ظاہر ہے ایک زندگی کا حصہ ہوتا ہے، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ یا میٹر نہیں چل رہا کہ جو طلاق کی حد تک پہنچا ہوا ہو تو پھر یہ شیطان ہے جو آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے۔ اور مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کا قلب، اس کا دل پرسکون اور مطمئن رہنا چاہیے، اللہ پر یقین اور توکل کرتے ہوئے۔ تو ایسا خواب دیکھا ہے تو ضبط سے کام لیں، شوہر سے شیئر کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو ایک شیطانی وسوسہ سمجھیں اور اس کو دور رکھیں۔ ہاں اگر واقعی گھر میں نوک جھونک ہے، لڑائی جھگڑا ہے اور بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو پھر یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ اپنے معاملات کو درست رکھیں، ایسا نہیں ہو کہ کہیں کسی اور طرح معاملات جو ہے وہ بڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ البتہ یہ یاد رکھیے کہ خواب کی بنیاد پر نہ طلاق کا حکم ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور سوال ہے محمد شبیر اسلامک رائٹ، یہ ایک یوزر نیم ہے ان کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ سر ایک خاتون ہے جو امید سے ہیں، انہوں نے 3 رات سے مسلسل خواب میں یہ دیکھا ہے کہ کالے سینگوں والا ایک بکرا ہے، وہ ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ نہیں ہٹتا، راستے میں ان کو دکھائی دیتا ہے، کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں، کیا تعبیر ہے؟ نارمل لیں، اس میں کوئی ایسی پریشانی یا دشواری والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے۔ البتہ اس کی وجہ سے کوئی ایسا نیگیٹو پہلو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی پریشانی ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ سرخ انار دیکھنا حضور یہ کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، غریب آدمی دیکھتا ہے تو اللہ پاک اسے آسانی اور رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی صاحب منصب دیکھتا ہے تو یہ غلبہ پانے اور دشمن کو زیر کرنے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو اس منصب پر ہو۔ مثال ہے کسی لشکر کا بڑا ہے،
کسی فوج کا لیڈر ہے یا کسی ملک کا سربراہ ہے، اور عام آدمی جو ہے اس کے لیے بہرحال یہ رقم کی، رزق میں برکت کی، وسعت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ میں اکثر اپنی والدہ کو خواب میں دیکھتا ہوں، وہ مجھے کچھ کاموں کے لیے منع کرتی ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ والدین کا کام نصیحت کرنا ہے، اور بظاہر انہوں نے بیان تو نہیں کیا، ہو سکتا ہے والدہ دنیا میں نہ ہو، صحیح، تو والدہ چونکہ دنیا میں جب ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے اور اچھی بات کی نصیحت کرتی ہیں، غلط کاموں سے منع کرتی ہیں، تو وہی چیز ہمیں خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ اور اگر دنیا سے چلے جانے کے بعد اس طرح کا خواب دیکھیں تو غور کر لیں، کہیں آپ کسی ایسے کام میں، کسی ایسے مصروفیت میں تو نہیں کہ جو ناپسندیدہ ہو، اچھی نہ ہو، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک تنبیہ ہو، تو اپنے معاملات کو مزید بہتر انداز پر کریں۔ ٹھیک ہے، مزید کال دیجئے۔ میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، ہر روز خواب آتے ہیں باہر جانے کے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ باہر جانے کے خواب بہت دیکھ رہے ہیں حضور ہماری قوم، کیا فرمائیں گے اس پر آپ؟ ہاں، تو جو وہاں والے ہیں وہ یہاں آنے کو باہر سمجھیں گے، جو یہاں والے ہیں وہاں جانے کو باہر سمجھے، سارے ہی باہر ہیں، تو ٹینشن نہ لیں۔ دیکھیے، اپنے وطن میں رزق کا ملنا یہ ایک نعمت کی بات ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے وطن میں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے علاقے میں وسعت رزق عطا فرمائے، ہمیں کہیں اور خالی کمانے کے لیے جانے کی حاجت ہی نہ درکار ہو۔ بعض لوگ تو شوق کی وجہ سے جا رہے ہوتے جی، اور کئی لوگ ایسے ملے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ بھئی فلاں ملک جا رہا ہوں۔ بھئی کیوں جا رہے ہو؟ مال کمانے جا رہے ہیں، جبکہ یہاں پر بھی وہ ویل اسٹیبلش ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر مہینے کے آخری دنوں میں جو ہے نا ان کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ پاک نے وسعت دی ہے، لیکن زیادہ کمانے کے لیے یا زیادہ آسائشوں کے لیے بھی بعض لوگ سفر کرتے ہیں، بعض واقعی مجبوری میں بھی کرتے ہوں گے، لیکن ایک تعداد ہے جو فقط کمانے کے لیے یا زیادہ کمانے کے لیے ایسے خواب دیکھتی ہے۔ تو ایسے خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ خواب ہمارے رجحانات کے مطابق عموماً نظر آتے ہیں، صحیح، تو اگر ایسا خواب آتا ہے تو ایک نارمل سی بات ہے، اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر اپنے ڈیسیژن کے اندر اور اپنے رجحان کے اندر، اپنی خواہش کے اندر بندہ یہ رکھے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے وطن میں ہی عافیت کے ساتھ اتنا رزق عطا فرمائے کہ ہم کسی کی محتاجی کا شکار نہ ہوں۔ بقیہ باہر جانے کے خواب تو پھر دیکھتے ہی ہیں، اجازت دے دی جائے کہ بھائی جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، تو دنیا کے کئی ملک ہوں گے جن کی آبادیاں شاید نصف سے کم رہ جائیں گی۔ خالی ہمارے ملک کا معاملہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ملک ہیں کہ جن کو اگر یہ اجازت دے دی جائے نا کہ جو جہاں جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے، تو یہ ایک دور کے ڈھول سہانے والی بات بھی ہوتی ہے۔ بندہ یہ سوچتا ہے، یہ ایک تعداد یہ سوچتی ہے کہ یار وہاں جاؤں گا تو یہ ایسا ایسا ہوگا، جبکہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ صحیح، تو اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں اور اپنے وطن میں ہی رزق حلال کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ آپ کی یہ ساری گفتگو حضور یہ اس شخص پر جو باہر جا رہا ہے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے ابو کے لیے ہے کہ جو اس کو باہر بھیجنا چاہ رہا ہے؟ بعض اوقات تو جانے والا بھی خود ہی ہوتا ہے اور خود ہی ابو بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ایک ہی شخص پر بھی وارد ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی ڈیسیژن میکر ہے، جو آپ نے پہلو بیان کیا، تو جو کم عمر ہوتا ہے یا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے والد پر، تو ان کے ڈیسیژن ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی بات ہے، مطلب خود جائے یا کسی کو بھیجے۔ صحیح، تو دونوں ہی کے لیے ظاہر ہے کہ یہ گفتگو ہے۔ اللہ پاک کرم والا، رحم والا معاملہ۔ آمین، اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ ناظرین، آج بھی اپنے ملک وطن عزیز کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ٹیلنٹ کی جو وہ قدر نہیں ہے، قدر ہے۔ ابھی بھی اچھا پلمبر استاد جی وہ ڈھونڈنے جائیں، یا اچھا کوئی مکینک ڈھونڈنے جائیں، یا کوئی اچھا جس کو کہتے ہیں کہ باقی اپنے ہنر کا ماہر ہے، تو وہ بہت کم ملتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رزق یہاں پر نہیں ہے، آپ کوشش کریں یہیں رہیں۔ کہ HR والے سے ملاقات ہوئی، بات ہو رہی تھی، اچھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بندے کو ہم نے 1.5 لاکھ روپے کی آفر کی یہیں باب المدینہ کراچی میں، اور انہی برے حالات میں۔ اس نے کہا نہیں سر، مجھے تو 2.5 لاکھ کی آفر ہے، 1.5 لاکھ میرے لیے کم ہے۔ تو ایسا ہے، قابل آدمی کی ویلیو طلبی تھی اور آج بھی ہے، اور یہ اسکوپ باقی رہتا ہی ہے۔ بہرحال پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، تو جلدی سے مزید کالز شامل کرتے ہیں۔ جی
میرا نام محمد سیف اتاری ہے، میں کراچی اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں۔ میرا خواب یہ ہے کہ میرے ایک دوست تھے دانیال اتاری، ابھی تقریباً 3 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ مجھے خواب میں نظر آئے کہ وہ ایک اونچی سے چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اداس ہیں۔ میں ان سے خواب میں پوچھ رہا ہوں کہ دانیال بھائی جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ خوش تو ہیں نا؟ مطلب انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہی سوال میں نے ان سے 3 مرتبہ کیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر بتا دیں، جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ اداس دیکھا ہے تو ان کے لیے دعا کریں، اصالِ ثواب کریں۔ آپ نے کہا آپ کے دوست ہیں، تو دوست جب دنیا سے چلا جائے تو اس کا دوست پر حق یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی دعاؤں میں بندہ یاد رکھے، اور دنیا سے جانے کے بعد آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو وہ آپ اصالِ ثواب کر سکتے، تو دعا کریں، اصالِ ثواب کریں۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد آپ یہ کال کر کے بتائیں کہ اس دوست کو میں نے بڑا خوش دیکھا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ کیا بات، خوب خوب اصالِ ثواب کیجئے انہیں۔ مزید کال دیجئے۔ خواب میرا یہ ہے، میں اپنے چھوٹے بھائی کے پاس ہوٹل پہ گیا تھا کام کے لیے، میرے بھائی کا ہوٹل ہے، تو ادھر جا کے مجھے سانپ نظر آتے ہیں، کبھی میرے اس دیوار پہ کبھی اس جگہ پہ، تو میں ہوٹل چھوڑ کے گھر آ گیا ہوں، تو بھائی کے ساتھ میری نہیں بنی۔ مجھے سانپ بہت نظر آ رہے تھے ادھر، رات کو سونے کے بعد خواب میں مجھے سانپ نظر آتے تھے اور میں ہوٹل چھوڑ کے گھر آ گیا۔ اللہ آپ نے حقیقی اپنا کام وغیرہ تو نہیں بیان کیا، خواب کا معاملہ بیان کیا۔ تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ حقیقت میں بھی آپ کے بھائی کا ہوٹل ہے یا خواب میں ہی ہوٹل تھا۔ بہرحال اگر واقعی آپ کے بھائی کا ہوٹل ہے اور آپ نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ فقط خواب کی بنیاد پر آپ کوئی فیصلہ نہ کریں، ظاہری اسباب پر غور کریں کہ آپ کا بھائی کے ساتھ رہنا وہ مناسب ہے یا اکیلے رہنا مناسب ہے، اور جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، اور اگر واقعی آپ کسی ہوٹل پر ہی کام کرتے ہیں تو اپنے معاملات پر اور اپنے کام کاج کے شرعی تقاضوں کو زیر غور رکھیں۔ اگر کہیں پر کمی کوتاہی پائیں تو اسے دور کریں، کیونکہ سانپ کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا، اور ہوٹل لائن ہو گئی یا اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جہاں پر لوگ وقت گزارتے ہیں، اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شرعاً پسندیدہ نہیں ہوتی، ان کا رہن سہن، ان کے اخلاقیات، ان کا انٹریکشن، ان کا لائف اسٹائل میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مناسب نہیں ہوتی۔ تو بندہ اپنے معاملات پر غور کرے اور اس طرح کے خواب کو اپنے لیے تنبیہ سمجھے اور اصلاح کا پہلو ڈھونڈے کہ اگر میرے اندر کوئی کوتاہی ہے تو میں اس کو دور کروں۔ ناظرین اکرام، وقت اختتام کو پہنچا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں